بھی چل رہا ہے، الحمدللہ بیٹے جاب بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ ملازمت بھی چل رہی ہے، لیکن گھر میں خیر و برکت کیوں نہیں ہے؟ آپ علماء کے قدموں میں جاؤ، مولویوں کے پاس جاؤ، حضرت مولانا کاروبار بھی چل رہا ہے، مولانا جاب بھی چل رہی ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم پر قربان جاؤ، حضور نے فرمایا جس گھر میں جھوٹ بولا جائے، جس گھر کے بچے اور جوان جھوٹ بولیں گے، وہاں برکت اللہ کی طرف سے اترنی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آج سے توبہ کر لیجئے، ارادے کر لیجئے کہ انشاءاللہ کبھی بھی کچھ حال ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ قربان جاؤ صحابہ کی ذات پر، قربان جاؤ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر، قربان جاؤ کالی کملی والے آقا کی ذات پر، قربان جاؤ مدینے میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ کی ذات پر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو جھوٹ نہ بولو، الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ تیسری بات حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، حضرت نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی مسلمان عزت و شرافت چاہتا ہے، تو تیسرا کام یہ کرے۔ وہ تیسرا کام کیا ہے؟ آپ کہو گے مولانا وہ تیسرا کام کیا ہے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ مسلمان اس سے بھی خالی ہو چکا ہے، مسلمان اس سے بھی خالی ہو چکا۔ حضرت نے فرمایا وہ تیسری چیز وہ حسن خلیقہ، اچھے اخلاق کا ہونا ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق گر گئے، مسلمانوں کا سلام ختم ہو چکا۔ گلیوں چوراہوں آبادیوں میں مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، ہم نے سلام چھوڑ دیا، ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ آج مسلمان اپنی بہنوں کے رشتوں کو توڑ رہا ہے، مسلمان اپنے بھائیوں کے رشتوں کو توڑ رہا ہے، مسلمان اپنے باپ کی خدمت چھوڑ رہا ہے، مسلمان اپنے ماؤں کی ٹانگیں دبانا چھوڑ رہا ہے۔ فرمایا حضرت نے مسلمان کے اخلاق بلند ہونے چاہیے، جب گلی میں گھسو تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب اپنے کارخانے میں جاؤ تو سلام کرو، جب اپنی محلے میں جاؤ تو سلام کرو، جب اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، جب اپنے مدرسوں میں جاؤ تو سلام کرو۔ ارے قربان جاؤ مصطفیٰ کی ذات پر، ارے جس کے صدقے میں زمانہ وجود میں آ گیا، اگر دھرتی وجود میں آئی ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور یہ جلسہ سجایا گیا یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ تم بیٹھے ہو یہ لائٹیں جل رہی ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ سارا زمانہ یہ چاند و سورج مشرق و مغرب شمال و جنوب ذرہ 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 قطرہ قطرہ پانی کا قطرہ سمندر کی طغیانی اور کیا بتاؤں اے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، اور وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ، اللہ کی ذات کا اگر کسی نے بتا دیا ہے تو مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے امام، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا محمد عربی، محمد عربی فداء امی و ابی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت مدینے میں تشریف لے جاتے ہیں، کون سے حضرت؟ کیا حضرت مولانا احمد بخاری صاحب؟ کون سے حضرت؟ کیا حضرت قاری ربانی صاحب؟ کون سے حضرت؟ کیا حضرت مولانا جاوید صاحب؟ نہیں 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 نہیں، ہم سب کے حضرت، ہم سب کے حضرت، حضرت محمد مصطفیٰ، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مدینے کی وادیوں میں چلتے ہیں، صحابہ تشریف لاتے ہیں، حضور
حضور اپنے غلاموں کو سلام کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک طرف بادشاہ، ایک طرف نبی، ایک طرف کالی کملی والے آقا، دوسری طرف ایک کالے کلوٹے صحابی بلال آ رہے ہیں۔ حضور اپنے کالے کلوٹے صحابی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ آج افسوس کا مقام ہے، ہم ذرا مالدار ہو جائیں، ہم ذرا کاروبار اپنا بڑھا لیں تو ہم نے سلام کا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اسی لیے محبت ختم ہو گئی، نفرتیں بڑھ گئی، زمین پر نفرت، گلیوں میں نفرت، چوراہوں پر نفرت، ہر جگہ پر نفرت بڑھ گئی ہے۔ سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی، انشاءاللہ پیار بڑھے گا۔ کوئی کہیں کا ہو، اگر کوئی بریلی کا رہنے والا ہو ہمیں سلام کرنا چاہیے، کوئی جماعت سے تعلق رکھتا ہو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اگر کوئی غریب ہے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اماں جان گھر میں آ گئی، 70 سال کی بڑھیا ہیں، ارے جن کے قدموں میں اللہ کی رضا ہے، اگر وہ گھر میں تشریف لاتی ہیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جوان آ رہا ہے ہمیں سلام کرنا چاہیے، اگر کوئی بوڑھا آتا ہے ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، نبی اپنے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ یہ کون سی سیرت تھی، وہ کون سے اخلاق تھے جس نے ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا، وہ کون سے اخلاق تھے جس نے پوری دنیا میں اسلام کا سکہ جما دیا۔ حضرت عائشہ سے صحابہ نے پوچھا، اے عائشہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق وہ ہے جو قرآن میں موجود ہیں۔ ارے نبی کی سیرت اخلاق ہے، نبی کا چلنا اخلاق ہے، نبی کا اٹھنا اخلاق ہے، نبی کا بیٹھنا اخلاق ہے۔ آپ نے غریبوں سے محبت فرمائی، یہ آپ کے اخلاق ہے۔ آپ نے چرواہے کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلایا، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ آپ نے کالوں کو اپنے دسترخوان پر جگہ دی، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ یہی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر اسی اخلاق کو مسلمان جعفر آباد میں پھیلا دے، اللہ کی قسم وہی محبت جو صحابہ میں تھی آج بھی انشاءاللہ آئے گی۔ اخلاق اپناؤ گے بھلے انشاءاللہ نہیں کریں گے، بھول جائیں گے صبح صبح اٹھ کر۔ اجی مولانا ہمیں کیا موقع ہے، ہم چلتے ہیں السلام علیکم، بہت صاف ستھرے کپڑے، داڑھی ہے، سلام کا جواب تک ہم نہیں دیتے۔ مر مٹنا چاہیے ایسے نبی کے غلاموں کو، مر مٹنا چاہیے ایسے عاشق مصطفیٰ کو۔ ارے نبی کا غلام تو وہ ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت ہو، ارے نبی کا عاشق تو وہ ہے جو نبی کی سنتوں کو اپناتا ہو۔ مجھے یاد آئی ایک بات، یہاں کابر علماء موجود ہیں، ہمارے استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سب کہو آمین۔ سب میری طرف دیکھ رہے ہو نا تو بات سمجھ میں آئے گی، دیکھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے استاذ تھے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی بڑی کرامات تھی، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ کئی موقعوں پر جب ہم راستوں میں چلتے تھے تو ہم نے سوچا کہ حضرت کو سلام کریں، ہم ان کے پاس پڑھتے تھے اور وہ ہمیں بڑی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ حضرت کو سلام کریں، جب ہم گلی میں آتے تھے تو ہم سلام کرنا چاہتے تھے، حضرت دور سے ہی آ کر کہتے تھے السلام علیکم۔ ہم سوچتے تھے پہلے ہم سلام کریں، حضرت پہلے ہی کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، اب ہم نے جب احادیث پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کو نبی خود سلام کرتے ہیں، نبی خود صحابہ کو سلام کرتے ہیں، اپنی مسجد کے مؤذن بلال کو سلام کرتے ہیں، اپنے چھوٹے صحابہ ابو بکر و عمر کو سلام کرتے ہیں، بلال حبشی کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں آ گئی، حضرت نبی کی سنت کو اپنا رہے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے قرآن کو باقی رکھا ہے، یہی وہ علماء ہیں جن کے چاہنے والے جلسے والے علماء موجود ہیں، یہی وہ علماء ہیں جن کے صدقے میں مدارس آباد ہیں، یہی وہ علماء ہیں جن کے صدقے میں مسجدیں آباد ہیں۔
میں نے تیسری بات یہ بتائی آپ کو کہ اپنے اخلاق بلند کرو۔ سینکڑوں نوجوان دوستوں سے محبت، آج کا نوجوان مجمع بہت چھوٹا ہے لیکن یہ پیغام لے کر آگے تک بڑھنا اور پوری انسانیت تک یہ دعوت پہنچا دینا، یہ پیغام محمد ایاز کا نہیں، یہ پیغام مولانا جاوید قاسمی کا نہیں، یہ پیغام حضرت مصطفیٰ کا ہے۔ ارے نبی کی محفل سجائی غلام ربانی صاحب نے، ارے نبی کے کلمات کہہ رہے ہیں محمد ایاز مظاہری، ارے تم بھی قربان ہو جاؤ نبی کے قدموں میں، ہم بھی قربان ہو جائیں نبی کے قدموں میں۔ سارا زمانہ نبی کی شان پر اگر قربان ہو جائے تو معاملہ بڑا سستا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور آج کا نوجوان اپنے نوجوانوں سے دوستیاں، اپنے لڑکوں سے دوستیاں، اپنے بھائیوں سے دوستیاں، لیکن دوستی کس سے نہیں ہے آپ کو پتا ہے؟ اپنے باپ سے دوستی نہیں ہے۔ ارے بہت سے حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب کچھ کرو تو صحیح، میں نے کہا کیا کروں؟ مولانا میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، افسوس صد افسوس، ارے صد افسوس، وہ باپ جس نے تمہیں بچپن میں اپنے گود میں کھلایا، وہ ماں جس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں باقی رکھا، وہ ماں اپنی چھاتی سے تجھے دودھ پلاتی ہے۔ آج جب جوان ہوا تو نے دوستوں سے دوستی تو کر لی، ماں کی ٹانگیں نہیں دبائی، تو نے دوستوں سے دوستی تو کر لی، کبھی باپ کے سر پر مالش نہیں کی، تو نے دوستوں سے دوستی تو کر لی، کبھی امام صاحب کی خدمت نہیں کی، تو نے دوستوں سے دوستی تو کر لی، کبھی اپنے محلے کے بزرگوں کی خدمت نہیں کی۔ آج اللہ کی زمین پر اگر پریشانی آ رہی ہے، آج آسمان سے لو برس رہی ہے، آج کورونا جیسے وبا آ رہی ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی سنت ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ نبی کی سنت کو اپناؤ گے اللہ کی رحمت آسمانوں سے اترے گی۔ چوتھی بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ مجھے ترقی دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، میری عزت دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو، یہاں بھی سکون ملے آخرت میں بھی سکون ملے، تو چوتھا نسخہ لے کر جانا۔ وہ چوتھا نسخہ حضور نے فرمایا وعفۃ فی طعمہ، وعفۃ فی طعمہ، معنی یہ ہے عفت فی طعمہ کا، ساری دنیا میں تم پریشان ہو جاؤ لیکن کبھی بھی حرام لقمہ مت کھانا۔ یہ بنیاد ہے نماز کی قبولیت کا، یہ بنیاد ہے تمہارے روزوں کی قبولیت کا۔ اگر جس گھر میں سود کی رقم آ گئی اس گھر کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کی ذات پر قربان جاؤ، صحابہ کی ذات پر قربان جاؤ، صحابہ کی ذات پر قربان جاؤ۔ ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے بچے بلبلا رہے ہیں، ان کے بچے پیاس اور پانی سے تڑپ رہے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کی قسم کبھی حرام کا لقمہ اٹھایا نہیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں لیکن نبی نے حرام نہیں کھایا، تو صحابہ نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ صحابہ نے کے مکانات کو اگر آپ دیکھتے تو آپ کو حیرانی ہوتی کہ صحابہ کے مکانات بوسیدہ لیکن اس میں رہنے والے کون تھے؟ ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں۔ اس میں رہنے والے کون ہیں؟ جو شیر کا کان پکڑ کر کبھی ادھر گھماتے کبھی ادھر گھماتے ہیں۔ اس میں کون ہیں جو فارس اور روم پر جا کر بادشاہت کرتے ہیں؟ ان حجروں میں رہنے والے، ان جھگیوں میں رہنے والے صحابہ، چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہنے والے صحابہ، وہ کون ہیں؟ وہ ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں، دوسری ٹائم میں جا کر فاقہ کرتے ہیں۔ فرمایا صحابہ نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کی کہ دل کو تسلی کے لیے۔ حضرات صحابہ پر قربان جاؤ، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کے وہ غلام تھے جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو شاید یہ دین آج
آج اس آب و تاب کے ساتھ نہ چمکتا نہ دمکتا. اگر یہ دین نہ ہو، اگر صحابہ نہ ہوتے، اگر ابو بکر و عمر کی ذات نہ ہوتی، اگر بلال حبشی کی ذات نہ ہوتی، اگر ام کلثوم کی ذات نہ ہوتی، اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات نہ ہوتی، اگر نبی کے صحابہ کی عظمت نہ ہوتی، تو آج یہ ضیاء القرآن اس شکل میں موجود نہ ہوتا، یہ دارالعلوم دیوبند اس شکل میں موجود نہ ہوتا، یہ مرکز نظام الدین اس شکل میں موجود نہ ہوتا. صحابہ پر قربان جاؤ، صحابہ پر قربان جاؤ. اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس دین کو بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے بھی پہنچایا ہے. حضرات صحابہ کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک موقع ہے حضرات صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے حضرت عمر ابن خطاب؟ آپ کو پتا ہے نا، نبی کے دوسرے صحابی جن کو امیر المومنین منتخب کیا گیا، جن کے بارے میں حضرت نبی کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر نبی کے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. حضرت عمر فاروق کون ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ جب وہ چلا کرتے تھے تو دشمنان اسلام کے حوصلے پست ہو جایا کرتے تھے. حضرت عمر وہ صحابی ہیں جب وہ چلا کرتے تھے تو ابو جہل کے پڑک سے اڑ جایا کرتے تھے. حضرت عمر وہ صحابی ہیں جب وہ چلا کرتے تھے تو بڑے دشمنان اسلام کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے. یہ وہی عمر کی تاریخ سنا رہا ہوں، یہ وہی عمر کی داستان سنا رہا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر ابن عاص کو ملک شام کا گورنر بنایا. اور ایک دن حضرت عمر نے کہا اے عمر ابن عاص، میں آپ کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں توجہ میری طرف دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں نے رات بھی کہا تھا، صبح بھی کہا، انہی کی محفل سراتا ہوں. چراغ میرا ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. اگر اللہ کی قسم ان محفلوں کا تم نے احترام کر دیا، رب کعبہ کی قسم کل قیامت میں تمہاری عصمت بڑھ جائے گی. کل قیامت میں اللہ کہے گا کہاں ہے وہ نبی کے غلام جنہوں نے محمد ایاز کی زبان سے سیرت کی تقریر سنی تھی؟ کہاں ہے وہ نبی کے عشاق جنہوں نے مولانا مسلم کا خطاب نایاب کو سماعت کر دیا تھا؟ اس لیے توجہ سے بات سنو، تمہاری بات سمجھ میں آئے گی. حضرت عمر ابن عاص کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کا گورنر بنایا، ملک شام کی گورنری عطا کی. ایک دن حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عمر ابن عاص سے فرمایا اے گورنر، میں آپ کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین میرا مکان کیا دیکھو گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں نے تجھے گورنر شام کا بنایا ہے. ایسا تو نہیں رعایا کے پیسے ملک کی حکومت کے خزانے کو لے کر تم نے بڑا مکان بنا لیا ہے. آج مسلمان ہے سود کی رقم سے بلڈنگیں ٹھوکتے ہو. آج ہم نبی کے غلام کہلانے والے ہم بینک سے لون لے کر گاڑیاں خریدتے ہیں. ارے جس گھر میں لون کی رقم آ جائے، جس گھر میں سود کے پیسے آ جائیں، جس گھر میں غریبوں کے ستائے ہوئے پیسے آ جائیں، جس گھر میں مزدوروں کے پسینے کو چوس کر تم نے پیسہ کمایا اور اپنے بچوں کو پڑھایا، وہی بچے ہیں جو تمہاری نافرمانی